ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں عبدل رحمان اور اس کی بیٹی امینا رہتے تھے۔ ان کے پاس نہ گھر تھا نہ پیسہ، پھر بھی امینا ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ گاؤں والے پوچھتے، بیٹی اتنی غریبی میں بھی تم اتنی خوش کیسے رہتی ہو؟ امینا مسکراتے ہوئے کہتی، پاپا کہتے ہیں مسکان اور شکر ہی ہماری اصلی دولت ہے۔ ایک دن گاؤں میں بڑا طوفان آنے کی خبر آئی۔ لوگ ڈر کے مارے اپنے گھر چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن عبدل رحمان نے امینا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ڈر کے نہیں بھاگیں گے بیٹی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ طوفان کی تیز ہوائیں اور بارش گاؤں میں تباہی مچا رہی تھی۔ صبح جب سورج نکلا تو سب کچھ تباہ ہو چکا تھا، نہ گھر بچا، نہ کپڑے، نہ کھانا۔ لیکن عبدل رحمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو جیسا چاہے ویسا کر، ہم تیرے ہی ہیں۔ امینا مسکرا کر بولی، ابا ہم پھر سے شروع کریں گے، ہے نا؟ 2 دن بعد ایک مسافر گاؤں میں آیا۔ اس نے دیکھا ایک چھوٹی بچی بچوں کو قرآن سکھا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ مسافر بولا، بیٹی تو اتنی چھوٹی ہو کر بھی لوگوں کو سکھا رہی ہے؟ امینا بولی، میں کسی کی نہیں، اللہ کی بن کر جیتی ہوں۔ مسافر نے کہا، میں تمہارے لیے ایک مدرسہ بناؤں گا۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں کے بیچ ایک چھوٹا سا مدرسہ بن گیا۔ عبدل رحمان نے وہاں بچوں کو قرآن اور ایمان کی باتیں سکھانی شروع کی۔ گاؤں والے جو پہلے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہی لوگ کہتے تھے، تم نے تو پورے گاؤں کو بدل دیا۔ ایک دن عبدل رحمان بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے امینا کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی ہمیشہ صبر اور شکر کرنا، اگر لوگ تجھے دکھ دیں تو ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ امینا رو پڑی۔ عبدل رحمان مسکرائے اور بولے، مجھے اب اللہ کے حوالے کر دو، اور انہوں نے آخری سانس لی۔ سالوں بعد وہی چھوٹی امینا اب ایک بڑی عالمہ بن چکی تھی۔ اس مدرسے سے سینکڑوں بچے حافظ قرآن بنے۔ لوگ کہتے، یہی تو ہے صبر اور ایمان کا انعام۔ امینا کہتی، ابا صحیح کہتے تھے، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کا ہر طوفان رحمت بن جاتا ہے۔ امینا کے دل میں ایک نیا ارادہ تھا، میں ہر گاؤں میں ایک ایسا مدرسہ بنواؤں گی جہاں کوئی بھی بچہ مفت میں قرآن سیکھ سکے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا گھر بیچ دیا اور دوسرے گاؤں میں نیا مدرسہ شروع کر دیا۔ لوگ حیران تھے، اپنا آرام چھوڑ کر دوسروں کے لیے۔ امینا بولی، میں اپنے لیے نہیں، اپنے ابا کے سپنے کے لیے جیتی ہوں۔ ایک دن مدرسے نے آگ لگ گئی، کتابیں، قرآن کے پنے سب جل گئے۔ امینا بھاگی اور ایک جلا ہوا پنا اٹھا کر رونے لگی، یا اللہ، تیری کتاب کو تو ہی بچا۔ اسی وقت ایک آدمی آیا اور بولا، میں ایک بلڈر ہوں، تمہارا صبر دیکھ کر میں حیران ہوں، میں یہ مدرسہ پھر سے بنواؤں گا۔ مدرسہ پھر سے بنا، پہلے سے زیادہ بڑا اور خوبصورت۔ بچے ہر صبح قرآن پڑھتے اور دعا کرتے، یا اللہ، ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو۔ امینا انہیں سمجھاتی، علم اور اخلاق دونوں ضروری ہیں، کیونکہ بنا عمل کا علم صرف بوجھ ہے۔ ایک دن امینا کو شہر سے دعوت ملی اسلامک کانفرنس میں بولنے کی۔ لوگ بولے، تم تو ایک چھوٹے گاؤں کی لڑکی ہو، شہر کے لوگ سنیں گے کیا؟ امینا بولی، میں اپنی آواز سے نہیں، قرآن کے لفظوں سے بولوں گی۔ جب اس نے صبر اور ایمان پر بیان دیا تو لوگ رو پڑے۔ میڈیا نے اسے ایمان والی بیٹی کہا، لیکن امینا نے بس اتنا کہا، میں کچھ نہیں، سب کچھ میرے ابا اور میرے رب کا فضل ہے۔ اس کے مدرسے میں دان برسنے لگا اور کئی نئے مدرسے بننے لگے۔ زندگی نے پھر ایک امتحان دیا۔ امینا بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، اب آپ زیادہ بول نہیں سکتی۔ اس نے قرآن کو چھو کر کہا، اگر میری زبان بند ہو جائے تو میری دعا زندہ رہے۔ اب وہ اپنے بیانوں کو لکھ کر پھیلانے لگی۔ لوگ اس کے لفظوں سے رو پڑتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھی۔ اس نے کہا، میں وہی مسافر ہوں جو طوفان والی رات تمہارے ابا کے گاؤں میں آیا تھا۔ امینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ وہی ہیں جنہوں نے پہلا مدرسہ بنوایا تھا؟ وہ بولا، ہاں بیٹی، اور آج دیکھ رہا ہوں کہ وہ روشنی پورے دیش میں پھیل گئی ہے۔ امینا نے اپنا آخری بیان لکھا، زندگی کا اصلی سکون اللہ کے ذکر میں ہے، دنیا کا دکھ تو صرف ایک مہمان ہے۔ اس کا یہ بیان ہر مسجد میں پڑھا گیا اور ہزاروں لوگوں نے توبہ کی۔
ایک رات अमीना मस्जिद में बैठी थी। हाथ उठाकर बोली, या अल्लाह, मेरे अब्बा को जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम पर रखना। हवा में एक सुकून था, जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई हो। सुबह जब लोग मदरसे पहुंचे, अमीना सजदे में थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थी। उसके चेहरे पर नूर था और हल्की सी मुस्कान, बिल्कुल उसके अब्बा जैसी। लोग रो पड़े, लेकिन बोले, वो मुस्कान अब हमेशा इस मदरसे में जिंदा रहेगी। उसके बाद मदरसे का नाम रखा गया मदरसतुल अमीना। हर साल वहाँ कुरान प्रतियोगिता होती और लिखा रहता, सब्र और शुक्र का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की रज़ा। एक दिन एक छोटी बच्ची आई और बोली, क्या मैं यहाँ कुरान सीख सकती हूँ? टीचर मुस्कुराए, यहाँ हर अमीना के लिए दरवाज़ा खुला है। बच्ची बोली, मैं भी अपने अब्बा की तरह ईमान वाली बनना चाहती हूँ। और इस तरह कहानी फिर से नई जिंदगी बन गई। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। जिसने सब्र और शुक्र को अपना लिया, उसने दुनिया और आखिरत दोनों जीत ली। और उस मदरसे में आज भी वो आवाज़ गूंजती है, अब्दुल रहमान और अमीना। दो नाम नहीं, एक मिसाल है, एक नूर है। मदरसे में बच्चों की आवाज़ गूंज रही थी। हर बच्चा कुरान पढ़ रहा था, हर लफ्ज़ में नूर था। अब्दुल रहमान दूर से देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन ये गम के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। वो दिल में कह रहा था, या अल्लाह, अमीना ने जो नेक बीज बोया था, आज वो ईमान का पेड़ बन चुका है। साल गुजरते गए। अब उस छोटे से मदरसे का नाम मदरसातुल अमीना पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। दूर दूर से बच्चे आने लगे। हर बच्चा वही सीख रहा था जो अमीना सिखाना चाहती थी, सच्चा ईमान और सब्र का फल। लोग कहते, ये वही जगह है जहां कुरान सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। एक दिन सुबह मदरसे के दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की आई। उसने मासूमियत से पूछा, क्या यही वो जगह है जहां अमीना पढ़ाती थी? अब्दुल रहमान मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटी, अमीना अब भी यही है, हर बच्चे के दिल में, हर अल्फाज में। वो लड़की कुरान खोलकर पढ़ने लगी और आसमान से एक हल्की सी रोशनी उतरने लगी। उस शाम आसमान पर बादल छा गए। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। अब्दुल रहमान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये बारिश अमीना की दुआओं का जवाब है। बच्चे बारिश में भीगते हुए कुरान पढ़ते रहे। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी जैसे हर लफ्ज के साथ रहमत बरस रही हो। उस रात मदरसे के आसपास हल्का सा नूर फैल गया। अब्दुल रहमान अकेले बैठे थे। उनके हाथों में वही पुराना कुरान था जो अमीना पढ़ा करती थी। उन्होंने धीरे से कहा, अमीना, तुम्हारा सब्र आज पूरे गांव का ईमान बन गया। फिर आसमान की तरफ देखा, जैसे सितारों में कहीं अमीना मुस्कुरा रही हो।